اور یہ چونکہ ایک خوبصورت رشتہ ہے تو اس حوالے سے مردوں کو بھی سمجھنا چاہیے، عورتوں کو بھی سمجھنا چاہیے. تو بالکل میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل بھائی، میں اس بات سے تو بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ میرٹل کی اصطلاح ایک اسلامی اصطلاح نہیں ہے، اور نہ ہی یہ جس فلسفی پر بیس کرتی ہے وہ اسلامی علمیات سے اس کا کوئی تعلق ہے. اچھا. کیونکہ ویسٹ میں ظاہر ہے کہ اس طرح کے ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، اور وہاں پر رشتوں کی حرمت بھی اس طرح سے اپنی اصل میں قائم نہیں ہوتی جس طرح سے ایک شریعت کا مزاج ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ بنیادی طور پر پرابلم وہاں کا ہے. لیکن کیونکہ اخلاقی مسئلہ جہاں کہیں بھی پیش آئے اس کو سالو ہونا چاہیے، اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. اس حوالے سے میں پہلی گزارش یہ کروں گا کہ یہ میاں اور بیوی کا ایک انتہائی پرسنل نوعیت کا ایک ریلیشن ہوتا ہے، اور اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ لیجسلیشن سے آگے بڑھ کر اس کے بہت سے اخلاقی پہلوؤں کو اور بالخصوص شرعی نقطۂ نگاہ سے جو آداب اسلامی شریعت نے ہمیں سکھائے ہیں ان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جیسے فرض کریں کہ عورت اگر شدید بیمار ہے یا کسی جسمانی تکلیف میں مبتلا ہے، شدید تھکن یا کمزوری کا شکار ہے، یا اسی طرح سے وہ کچھ ایسے کیفیت میں ہے کہ شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہے کہ آدمی اس حالت میں اپنی ازواج کے قریب نہ جائے. اسی طرح آپ غور کیجئے. اس میں ایک اور چھوٹا سا پوائنٹ میں آپ سے ایڈ کروانا چاہ رہا ہوں کہ اگر میاں بیوی کا جھگڑا ہوا ہوا ہے اور مطلب باقاعدہ ناراضگی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا ریلیشن قائم کرنا اس جھگڑے اور ناراضگی کو دور کرنے کا سبب بن جائے. لیکن میں یہاں پر ایک بات امپورٹنٹ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی زوجہ کے پاس جانوروں کی طرح سے نہ جائے. اپنی بیوی کو محبت سے پیش آنا، اس سے پیار محبت کے ساتھ گفتگو کرنا، اور اس کو اس انداز سے اپنے قریب بلانا کہ وہ آپ کی طرف مائل ہو. آپ فیصل بھی غور کیجئے کہ رمضان المبارک کے روزوں کا جو مسئلہ ہے شرعی طور پر، اب فرض روزوں کی کیفیت میں بیوی کے پاس شرعاً حق ہے کہ وہ اپنے شوہر کو منع کرے. اسی طرح سے مخصوص کیفیت جس میں قرآن مجید نے منع کیا، اس میں عورت پر فرض ہے کہ وہ شوہر کو منع کرے اور روکے. یہاں پر رضامندی یا ناراضگی کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ شرعاً عورت پر منع ہے کہ وہ اپنے شوہر کو روکے. اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی خاص ذہنی تناؤ کی کیفیت میں یا جذباتیت کی وجہ سے عورت کی کیفیت اس طرح کی نہیں ہے کہ شوہر اس پر جبر کرے یا اکراہ کرے. دیکھیے قرآن مجید کا ایک حکم ہے کہ لا اکراہ فی الدین. یہ صرف قبول اسلام اور فورس کنورژن کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ شریعت اسلامیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کے اکراہ جبر کو ناپسند فرمایا ہے. آپ غور کیجئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کبھی بھی لطافت، نزاکت، رفق، نرمی کسی چیز میں داخل ہوتی ہے اسے بیوٹیفائی کر دیتی ہے. وہ ریلیشن جن میں نرمی ہوتی ہے، جن میں لطافت ہو، سافٹنس ہو، کائنڈنس ہو، وہ آپ کے اس ریلیشن کو بڑھا دیتے ہیں. اور فرمائے کہ جس ریلیشن شپ میں سختی آ جائے تو اس کی وجہ سے انسان کے رشتے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ قرآن نے اس ریلیشن شپ کو ڈیولپ کرنے کا بنیادی فلسفہ کیا بیان کیا ہے. کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف دی جائے، ایک دوسرے کو پریشان کیا جائے؟ بعض لوگ تو یعنی آپ دیکھیے کہ جس طرح مغربی معاشروں میں یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، یا پاکستان میں بھی اب خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے یہاں چیزیں بڑھیں، لیکن قرآن نے اس ریلیشن کو کیسے بیان کیا ہے؟ فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ نے تم ایک دوسرے کا شوہر اور بیوی کیوں بنایا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. تو اس ریلیشن شپ کو ڈیولپ کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کیا جائے. لیکن اگر سکون کے بجائے ایک دوسرے سے کوفت ہو رہی ہے، ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہو رہی ہے، تو اور اسلامی آداب کا لحاظ نہیں رکھا جا رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تعلیم عطا فرما دی وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم نے اس ریلیشن شپ کو جو ڈیولپ کرنا ہے، فرمایا وہ معروف طریقے سے، نیکی کے ساتھ. اور میں صرف اس میں ایک آخری بات کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کے تمام تر ریلیشنز میں ایک اصول تو یہ دے دیا گیا کہ سکون حاصل کرنا ہے، ایک دوسرے کو اذیت نہیں دینی. دوسرا پرنسپل کیا ہے؟ قرآن نے کہا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا. فرمایا کہ حد سے تجاوز کرتے ہوئے ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچاؤ. تو اگر اس طرح کے ریلیشن شپ میں کوئی ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی طرف چلا جاتا ہے، جبکہ حدیث میں ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی اہلیہ کے ساتھ رویے میں سب سے زیادہ
بہترین ہو. تو اگر ان تمام تر آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی خواہش کا احترام کیا جائے اور اس بات کو پیش نظر رکھا جائے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنے پاس بلاتا ہے اور وہ انکار کر دیتی ہے تو فرمایا کہ صبح تک فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. تو اس بات کو بھی پیش نظر رکھا جائے. گویا کہ یہ میوچل کنسینٹ کے ساتھ, میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ, ایک دوسرے کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے سکون پانے کا ذریعہ ہے, نہ یہ کہ ایک دوسرے سے نفرت پیدا کرنے کا ذریعہ.